اب ہم کنٹینیو کرتے ہیں قواعد سے، گرامر سے. اس میں یاد رکھیے آپ، ہم ٹی پی آئی سے کر رہے ہیں. ٹی پی آئی کا مطلب ہے کہ آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے ساتھ بولیے بھی اور بتائیے بھی اور دل سے کیجیے، مل کے کیجیے. یاد رکھیے ہم 3 حروف والے فعل کے 4 اہم ابواب سیکھ چکے ہیں: فتح، نصر، ضرب، سمع. اس کے بعد سے ہم نے یہ کیا کہ اس کے کچھ خاص حالتوں والے افعال سیکھے. یعنی ان 3 لیٹرز میں اگر شروع میں یا بیچ میں یا آخر میں ویک لیٹر آ جائے، جیسے وعد، وجد، وعد یعید، یہ سیکھا ہم نے. بیچ میں ویک لیٹر آئے جیسے قال یقول، جاء یجیء. اسی طرح آخری میں ویک لیٹر آئے جیسے دعا یدعو، یہ سیکھے. اسی طرح اگر ان تینوں ویک لیٹرز میں، تینوں لیٹرز میں سے فتح، نصر، ضرب، اس قسم کے افعال میں سے اگر کوئی ایک حمزہ آ جائے جیسے امر، یأمر، یہ بھی سیکھ لیا ہم نے. آج ہم سیکھیں گے وہ کیس یا ایسے افعال جن کے آخری 2 حروف، یعنی مادے میں 3 حروف ہوتے ہیں، آخری 2 حروف یکساں ہوں. جیسے ضل، ضلل، ضل، ظن. یا آج ہی کی صورت میں ہم نے دیکھا دعا، حض یحض، دعا یدعو، ضل یضل، ظن یظن. تو اس قسم کے افعال سیکھیں گے. ہم نے یہ پورے چیزیں یاد رکھنے کے لیے آپ کو ایک مختصر دلچسپ کچھ جملوں کا اسٹرکچر بھی یاد دلایا تھا. جیسے قرآن کھولو گے، فتح، تو آپ لوگ جواب دیجئے. قرآن کھولو گے، فتح، تو اللہ کی مدد آئے گی. نصر، ورنہ مار پڑے گی. ضرب، اس لیے سن لو. سمع، پھر سے قرآن کھولو گے، اللہ کی مدد آئے گی، ورنہ مار پڑے گی، اس لیے سن لو. یہ تھے بیسک 4 اہم ابواب. اسپیشل کیسز جو ہیں اس کو ہم اس طرح یاد رکھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی مدد، یہ اللہ کا وعدہ ہے. وعدہ اسی نے کہا ہے قرآن میں، قال، اس لیے دعا کرو، دعا کہ ہم اس کے حکم پر چلیں. ہمارا، پھر سے یہ اللہ کا وعدہ ہے، وعدہ اسی نے کہا ہے، قال، اس لیے دعا کرو، دعا کہ ہم اس کے حکم پر چلیں. ایک بار اور، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اسی نے کہا ہے، اس لیے دعا کرو کہ ہم اس کے حکم پر چلیں، ورنہ بھٹک جائیں گے. ضل، تو آخری ہے ورنہ ہم بھٹک جائیں گے، یعنی اس کے راستے کو چھوڑ کر بھٹک جائیں گے. ضل، تو اس ضل کی ہم پریکٹس کرتے ہیں. ضل کا مطلب ہے وہ گمراہ ہوا. یہ وہی لفظ ہے جو ہم نے سورہ فاتحہ میں سیکھا، یعنی وہی مادہ ہے جیسے ضالین، یعنی گمراہ ہونے والے. تو ضل مطلب وہ گمراہ ہوا. قرآن کریم میں تقریباً 100 سے زیادہ بار یہ آیا ہے. تو اس کی پریکٹس کرتے ہیں. میرے بعد ریپیٹ کیجئے. ضل وہ گمراہ ہوا، ضلوا وہ گمراہ ہوئے، ضللت آپ گمراہ ہوئے، ضللتم آپ سب گمراہ ہوئے، ضللت میں گمراہ ہوا، ضللنا ہم گمراہ ہوئے. اس قسم کی پریکٹس کرتے ہوئے ہم اپنا ایمان و یقین نہیں بتا رہے ہیں بلکہ یہ پریکٹس کر رہے ہیں. یضل وہ گمراہ ہوتا ہے، یضلون وہ سب گمراہ ہوتے ہیں، تضل آپ گمراہ ہوتے ہیں، تضلون آپ سب گمراہ ہوتے ہیں. اضل میں گمراہ ہوتا ہوں، نضل ہم گمراہ ہوتے ہیں. ضل گمراہ ہو، ضلوا گمراہ ہو، لا تضل مت گمراہ ہو، لا تضلوا مت گمراہ ہو. ضال گمراہ ہونے والا، ڈیش اس لیے کسی پر اثر نہیں پڑا. ضلالہ گمراہی، میرے بات ترجمہ کیجئے. ضل وہ گمراہ ہوا، ضلوا ضللتا ضللتم ضللتو ضللنا یضل یضلون تضل تضلون آپ سب گمراہ ہوتے ہیں. اضل میں گمراہ ہوتا ہوں، نضل ضل گمراہ ہو،
दिल्लू, गुमराह हो, ला तदिल, मत गुमराह हो, ला तदिल्लू, मत गुमराह हो, दाल, गुमराह होने वाला, डैश, डैश, दलाला। गुमराह। अब हुआ दल्ला, हिया दल्लत, हिया दल्लत, वो गुमराह हुई। हुआ यदिल्लु, हिया तदिल्लु, वो गुमराह होती है। अब मेरे बात अरबी में दोहराइए सोचते हुए कि आप क्या कह रहे हैं। दल्ला दल्लू, दल्ला दल्लू, दललता दललतुम, दललता दललतुम, दललतु दललना, दललतु दललना, यदिल्लु यदिल्लूना, यदिल्लु यदिल्लूना, तदिल्लु तदिल्लूना, तदिल्लु तदिल्लूना, अदिल्लु नदिल्लु, अदिल्लु नदिल्लु, दिल्ला दिल्लू, दिल्ला दिल्लु, ला तदिल ला तदिल्लु, ला तदिल ला तदिल्लु, दाल दाल, डैश डैश, दलाला। दलाला, हुआ दल्ला, हिया दल्लत, हुआ यदिल्लु, हिया तदिल्लु। फिर एक बार मेरे बात, दल्ला दल्लू, दल्ला दल्लू, दललता दललतुम, दललता दललतुम, दललतु दललना, दललतु दललना, यदिल्लु यदिल्लूना, यदिल्लु यदिल्लूना, तदिल्लु तदिल्लूना, तदिल्लु तदिल्लूना, अदिल्लु नदिल्लु, अदिल्लु नदिल्लु, दिल्ला दिल्लू, दिल्ला दिल्लु, ला तदिल ला तदिल्लु, ला तदिल ला तदिल्लु, दाल दाल, डैश डैश, दलाला। दलाला, हुआ दल्ला, हिया दल्लत, हुआ यदिल्लु, हिया तदिल्लु। मेरे साथ स्लोली अरबी में, दल्ला दल्लू, दललता दललतुम, दललतु दललना, यदिल्लु यदिल्लूना, तदिल्लु तदिल्लूना, अदिल्लु नदिल्लु, दिल्ला दिल्लू, ला तदिल ला तदिल्लू, दाल डैश दलाला। हुआ दल्ला, हिया दल्लत, हुआ यदिल्लु, हिया तदिल्लु। माशाअल्लाह 100 बार आने वाले। और देखिए इसमें जो नजर आ रहा है आपको कि बाज वक्त ये दोनों आखिरी के हरूफ जुड़ जाते हैं, जैसे दल्ला दल्लू में, और बाज वक्त खुल जाते हैं, जैसे दललता दललतुम। बोलने की आसानी के लिए आप खुद देख सकते हैं, दललता कहना मुश्किल है, दललता कहना आसान है। दूसरा लफ्ज है वन्ना। इसके लिए पहले हम एक आयत का टुकड़ा लेते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्न बअद वन्नि इस्म, बेशक बाज गुमान गुनाह होते हैं। तो वन का मतलब है गुमान करना, और इस्म है गुनाह, यानी बार बार या हर बार गुमान मत करते रहो, गलत जो है गुमान मत करो, क्योंकि बाज गुमान वो गुनाह होते हैं। वन के 2 माने हैं, याद रखिए वन के 2 माने हैं, एक है गुमान करना और दूसरे है यकीन करना। एक है गुमान करना और यकीन करना। कॉन्टेक्स्ट बताता है कि यहां पर क्या मुराद है। तो वन्ना का मतलब है उसने गुमान किया। ये लफ्ज, ये तर्जुमा लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग तर्जुमा कीजिए, वन्ना उसने गुमान किया, वन्नु उन सब ने गुमान किया, वनंता आपने गुमान किया, वनंतुम आप सब ने गुमान किया, वनंतु मैंने गुमान किया, वनन्ना हमने गुमान किया। यज़ुन्नु वो गुमान करता है। देखिए दल्ला यदिल्लु था, ये वन्ना यज़िन्नु नहीं है, वन्ना यज़ुन्नु है। गोया दल्ला यदिल्लु दराबा यदरिबु के वजन पर था, ये वन्ना यज़ुन्नु नसरा यंसुरु के स्टाइल पर है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे और पढ़ते जाएंगे कुरान, इंशाल्लाह इससे फेमिलियर होंगे। बहुत घबराइए मत, जो मालूम है उसकी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। तो तर्जुमा कीजिए, यज़ुन्नु वो गुमान करता है, यज़ुन्नुना वो सब गुमान करते हैं, तज़ुन्नु आप गुमान करते हैं, तज़ुन्नुना आप सब गुमान करते हैं, अज़ुन्नु मैं गुमान करता हूँ, नज़ुन्नु हम गुमान करते हैं। ज़ुन्ना गुमान कर, ज़ुन्नु गुमान करो, ला तज़ुन्न मत गुमान कर, ला तज़ुन्नु मत गुमान करो, वान गुमान करने वाला, मज़नून जिस पर गुमान किया गया, वन गुमान करना या यकीन करना। हुआ ज़न्न हिया ज़न्नत उसने गुमान किया, हुआ यज़ुन्नु हिया तज़ुन्नु वो गुमान करती है। अब मेरे बात अरबी में दोहराइए सोचते हुए कि आप क्या कह रहे हैं। वन्ना वन्नु, वन्ना वन्नु, वनंता वनंतुम, वनंता वनंतुम, वनंतु वनन्ना, वनंतु वनन्ना, यज़ुन्नु यज़ुन्नुना, यज़ुन्नु यज़ुन्नुना, तज़ुन्नु तज़ुन्नुना, तज़ुन्नु तज़ुन्नुना, अज़ुन्नु नज़ुन्नु, अज़ुन्नु नज़ुन्नु, ज़ुन्ना
ظنوا ظن ظنوا لا تظن لا تظنوا لا تظن لا تظنوا ظن ظن مظنون مظنون ظن ظن هو ظن هي ظنت هو يظن هي تظن ماشاء اللہ. تو ہم نے جو افعال وہ افعال کو بھی سیکھا جن کے آخری دو حروف مادے کے سیم ہوں جیسے ضل اور ظن. یاد رکھیے جو بھی افعال جو اسپیشل کیسز والے ہیں وہ کسی نہ کسی چار پیٹرن میں سے ایک پر آتے ہیں. جو فتح نصر ضرب سمع اس پر آتے ہیں. اس کے بعد جو اسپیشل کیسز ہیں جیسے وعد قال دعا امر ضل یہ سارے وہ یا تو فتحہ کے پیٹرن پر ہوں گے یا نصرہ کے یا ضربہ کے یا سمعہ کے. یہ چار میں سے دو اور ہیں لیکن وہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں اس لیے ہم نے اس کو شامل نہیں کیا. اس سبق کے ساتھ ہمارے ثلاثی مجرد، ثلاثی یعنی تین حروف والے، مجرد یعنی صرف، یہاں مختصر اس کا سادہ مطلب یہ لیجئے ثلاثی مجرد، افعال ثلاثی مجرد یعنی تین حروف والے، صرف تین حروف والے افعال، اس کا چیپٹر ہم نے سیکھ لیا. اس میں کیا کیا سیکھا ہم نے؟ فتح نصر ضرب سمع، یہ چار بنیادی پیٹرن سیکھے اور اس کے اسپیشل کیا سیکھے؟ وعدہ قال دعا امر اور ضل. تو اس کو ایک بار پھر سے دوہرا لیتے ہیں اس سارے پیٹرنز کو یاد رکھنے کے لیے، اس لیے کہ اس کے بعد ہم ثلاثی مزید فی سیکھیں گے. اس کی تشریح انشاءاللہ وہ لذیذ رہے گی لیکن اگلے سبق میں. فی الوقت ان کو ہم ایک دو تین بار دوہرا لیتے ہیں. کیسے یاد رکھیں گے ہم؟ قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ ورنہ مار پڑے گی، ضربہ اس لیے سن لو، یہ اللہ کا وعدہ ہے، وعدہ اسی نے کہا ہے اس لیے دعا کرو، دعا کہ ہم اس کے حکم پر چلیں ورنہ بھٹک جائیں گے. یاد ہو گیا نا؟ یہ چار بیسک اور یہ 5 اسپیشل، 4 اور 5 9 گویا ہم نے اسٹائل سیکھے. تو فتح نصر ضرب سمع یہ بنیادی پیٹرن ہوئے اور اس کے اسپیشل کیسز 5 ہیں. کون سے 5؟ وعد قال دعا. ان تینوں کے شروع میں واو آئے، ویک لیٹر آئے، یا بیچ میں آئے ویک لیٹر جیسے قالا میں ہے، یا آخری میں آئے جیسے دعا میں ہے، اور یا حمزہ آئے جیسے امرا میں ہے، یا ریپیٹ ہو مادے کے حروف جیسے ضل میں یا ظن میں ہے. یاد رکھیے قالا میں بیچ میں الف ہے، مادے میں یا تو واو ہوتا ہے یا ہوتا ہے، لیکن ہم یہاں پر سادی بات کرنا چاہتے ہیں. واو یا الف تینوں میں سے کوئی بھی آپ کو فعل ماضی میں نظر آئے تو یہ ویک لیٹر ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ویک لیٹر سے جہاں تک تعلق ہے یہ ڈر کر بھاگ جاتے ہیں. آپ نے جیسے سیکھا وعد یعید قال یقول قل، یا بدلتے رہتے ہیں وغیرہ. اب دیکھیے ایک لرننگ ٹپ، موٹیویشنل ٹپ. نماز میں ہم 3 ایسے کام کرتے ہیں جو بہت ہی قابل نفرت کام ہیں. قابل نفرت اس معنوں میں کہ کوئی ہمارے ساتھ کرے تو ہم کو چڑھائے، ہم کو نفرت ہو. پہلی چیز جو ہم نے دیکھی ہم تیز پڑھتے ہیں. دوسرے یہ کہ دماغ کہیں اور ہوتا ہے. آج ہم یہ دیکھتے ہیں اس کی ذرا تشریح کہ ہم بغیر احساس کے بات کرتے ہیں. مثلا آپ کا نوکر، اسسٹنٹ، سیکرٹری آپ سے اس طرح کہے اللہ آپ کو خوش رکھے، بہت خوب نوازے، جنت میں آپ کے درجات بڑھا دے، میرا ایک کام کر دیجئے. آپ کہیں گے یار تمہارا دماغ تو صحیح ہے، یہ کیا مشین کے انداز سے، روبوٹ کے انداز سے پڑھ رہا ہے. اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس کا دماغ بالکل صحیح ہے اور پھر بھی ایسی حرکت کر رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس کی تعریف پر خوش ہوں گے یا اس کے سوال پر ایزیلی ریسپونڈ کریں گے. تو یاد رکھیے اللہ تعالی کے سامنے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا دل جذبات سے بھرپور ہونا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے، انشاءاللہ پریکٹس کے ساتھ ساتھ یہ چیز آئے گی، ایک دم پہلی دن ہی نہیں، لیکن پریکٹس کریں. ہم ہر آیت پر رکیں، احساسات کو بیدار کرنے کی کوشش کریں اور سمجھ کر پڑھیں، فوکس سے پڑھیں انشاءاللہ. تو ایسی نماز انشاءاللہ بہت اچھی رہے گی اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اس کا خوب اجر دے گا.